بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 60واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 53 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 53 ہے: افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا۔ افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا۔ افضل الصدقۃ، بہترین صدقہ، ان تشبع، یہ ہے کہ تو سیر کرائے، کبدا جائعا، کسی بھوکے جگر کو، یعنی کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ افضل الصدقۃ، بہترین صدقہ، ان تشبع، یہ ہے کہ تو سیر کرائے، کبدا جائعا، کسی بھوکے جگر کو، یعنی کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ اب یہاں پر افضل بمعنی فضل میں بڑا ہوا، اس کی جمع تصحیح افضلون اور جمع تکسیر افاضل ہے۔ پھر باب نصر ینصر سے فضل یفضل فضلا بمعنی ضرورت سے زائد ہونا، باقی بچنا۔ مقولہ ہے انفق من مالک ما فضل، یعنی تمہارا مال جتنا زائد از ضرورت ہو اسے خرچ کرو۔ اسی طرح خذ ھذا الذی فضل مما انفقت، تمہارے خرچ کے بعد جو بچا ہے وہ لے لو۔ باب کرم یکرم سے فضل یفضل فضولا بمعنی اعلیٰ درجے کا ہونا، بلند کردار ہونا۔ الصدقۃ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو مال دیا جائے اسے صدقہ کہتے ہیں، اور جمع اس کی صدقات ہے۔ ان تشبع، صیغہ واحد مذکر حاضر از باب افعال، جیسے اشبع یشبع اشباعا بمعنی پیٹ بھر کر دینا، شکم سیر کر دینا۔ اسی سے الشباعۃ بمعنی سیری کے بعد بچا ہوا کھانا۔ کبدن بمعنی جگر، تین طرح سے پڑھ سکتے ہیں، کبدن، کبدن اور کبدن۔ جمع اس کی اکبادن اور کبودن ہیں۔ پھر باب نصر ینصر سے کبد یکبد کبدن بمعنی جگر پر مارنا، اور باب سمع یسمع سے کبد یکبد کبدن بمعنی درد جگر میں مبتلا ہونا۔ جائعن، جائعن یہ صیغہ صفت ہے بمعنی بھوکا۔ باب نصر ینصر سے جاع یجوع جوعا وجوعة ومجاعة بمعنی بھوکا ہونا، بھوک لگنا، باقامست ہونا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح کر لیتے ہیں۔ صدقہ کہتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی رضامندی اور قرب حاصل کرنے کے لیے کسی کو دینا۔ بھوکے کو کھانا کھلانے کے بارے میں متعدد احادیث میں فضائل وارد ہوئے ہیں۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مغفرت کو واجب کرنے والی چیزوں میں بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص کسی جاندار کو کھانا کھلائے، حق تعالی اس کو جنت کے کانوں میں کھلائیں گے۔ علماء نے حدیث کے عموم سے استدلال کیا ہے کہ اس میں انسانوں کے ساتھ حیوانات بھی داخل ہیں۔ جو کسی حیوان کو بھی کھلائے وہ بھی اسی فضیلت میں داخل ہوگا۔ اس پر استدلال اس روایت سے بھی کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ ایک بدکار عورت نے ایسے کتے کو پانی پلایا جو پیاس کی وجہ سے زبان نکال رہا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کی مغفرت کر دی، مگر اس سے وہ جانور خارج ہوں گے جو موذی جانور ہیں اور جنہیں مار ڈالنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، مثلا سانپ، بچھو وغیرہ۔ آئیے
اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ افضل الصدقۃ، افضل اس میں تفضیل مضاف، الصدقۃ مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، ان مصدریہ ناصبہ، تشبع پہلے مضارع منصوب، اور اس میں انتا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، کیونکہ یہ واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہے۔ کبدن موصوف اور جائغن اس کے لیے صفت، پھر موصوف صفت مل کر یہ مفعول بھی ہوا تشبع فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر خبر ہوئی ما قبل مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔